السلام علیکم ناظرین، ویلنگ ویز لاہور سے ویٹ مینجمنٹ سلوشن پروگرام کے ساتھ حسب سابق میں اور ہماری ٹیم یہاں پر آپ کے لیے موجود ہیں. مس آمنہ نواز، مس حفصہ، میرے ساتھ تو آپ کا گاہے بگاہے تعارف ہوتا ہی رہتا ہے. ہمارے پاس آج وقت کی کمی کی وجہ سے میں تعارف کی بجائے یا تمہید کی بجائے سیدھا ٹاپک پر جانا چاہوں گا، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز اور ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہمیں تیزی سے آج کے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، جو کہ مختصراً کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ویلکم ٹو دی شو، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کھانے پینے پر، کھانے پینے کے چوائسز پر، ہمارے ارد گرد کی فورسز پر، ان تمام موضوعات پر کافی گفتگو ہم نے ابھی تک کی ہے، اور اس سے ہم ایک کیٹیگوریکل ٹرم مائنڈ لیس ایٹنگ کے پرسپیکٹو میں بھی انڈرسٹینڈ کرتے رہے ہیں. آج کچھ اس موضوع پر بھی بات ہو جائے کہ پچھلے کئی سالوں میں یا کسی انسان کے بچپن سے لے کے اب تک جو فوڈ چوائسز، جو فوڈ آئٹمس کی چوائسز ہیں، جو اس کے لیے جو کھانا بنتا ہے، یا اس گھر میں یا اس گھرانے کے لیے جو کھانا بنتا ہے، اس میں جو فوڈ آئٹم چوائسز ہیں، یہ کیسے آؤٹ کمز کو، کیلریز کو، ویٹ کو، ہماری فوڈ چوائسز کو کیسے آؤٹ کمز پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، ان پر آج کچھ بات کیجیے. جس طرح سے ہم کچھ عرصے سے ٹاپک لے کے چل رہے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے ہم اپنی کیلریز کو ہم زیادہ انٹیک بھی کر سکتے ہیں اور وزن بڑھ بھی سکتا ہے غیر محسوس طریقے سے. اور اگر ہم نے وزن کم بھی کرنا ہے تو مائنڈ لیسلی کرنا ہے، کہ بہت زیادہ دقت اور مشقت سے نہ گزرنا پڑے اور ہمارا وزن بھی کم ہو جائے. اور ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کی ہوئی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے کیلری انٹیک پہ اثر انداز ہوتی ہیں. سو آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو گروسری شاپنگ جو شخص کرتا ہے، جو کوکنگ کرتا ہے، جو مینلی ہمیں کھانا پیش کرتا ہے، وہ جو ہماری کوئی فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی ایون کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے، اس کا اثر ہمارے کھانے پینے کے اوپر، ہماری فوڈ چوائسیز، کہ سبزیاں ہم کھائیں گے یا دالیں کھائیں گے یا چکن کھائیں گے یا کون سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے یا بہت زیادہ مکھن گھی والی چیزیں کھائیں گے یا اسٹیمڈ چیزیں کھائیں گے، تو اس کا اثر ہمارے اس کھانے پہ کوئی 72% ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ 72% اثر ہوتا ہے ان لوگوں کا ہمارے فوڈ چوائسیز پہ. یعنی جو کھانا بناتا ہے، جو گروسری کی شاپنگ کرتا ہے، کہ گھر میں جو منتھلی جو لوگ بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ان کا ہمارے کھانے پینے پہ 72% اثر ہوتا ہے. اور وہ ڈیسیجنس جس طرح کے لیں گے تو ہمارا کھانا بھی آٹومیٹکلی، ہمارے کھانے پینے کی چوائسیز بھی اسی طرح کی ہو جائیں گی. اور ان لوگوں کو ایک ٹرم ہے، ان لوگوں کے لیے یوز ہوتی ہے، نیوٹریشنل گیٹ کیپرس. اچھا. یعنی یہ وہ چوکی دار ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں گھر کے باہر اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح کی نیوٹریشن ہمارے گھر میں انٹر ہوگی. کیا ہمارے گھر پہ کولڈ ڈرنکس آئیں گی، کیا یا ان کا پورا ایک سٹاک آئے گا، ہمارے گھر میں چینی کا سٹاک آئے گا، یا ہمارے گھر میں سبزیوں کا سٹاک آئے گا یا فروٹس کا سٹاک آئے گا، کیا آئے گا، یہ نیوٹریشنل گیٹ کیپرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کون سا تیل آئے گا گھر میں، کوکنگ آئل، ٹھیک، اور کون سا گھی آئے گا. یعنی یہ سب چیزیں یہ بھی ہمارے اوپر بہت انفلوئنس کرتے ہیں. اور مینلی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا کلچر، کھانے پینے کا کلچر، یا بڑوں کا کھانے پینے کا جو کلچر ہے وہ کس طرح سے ہمارے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہ بعد میں بھی بڑے ہونے تک بھی ہمارے اوپر اس کا اثر رہتا ہے. بلکہ کچھ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایون پریگننسی کے دوران اگر مائیں جو جس طرح کے کھانے کھاتی ہیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی بھی فوڈ چوائسیز، ان کے ٹیسٹ بڈز اسی طرح کے ڈیولپ ان کے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کی ماؤں نے اور اس وقت کھائے گئے کھانوں کا اثر ان کی زندگی میں آنے والی جو فوڈ چوائسیز ہیں اس کے ساتھ ان کا بڑا ڈائریکٹ لنک دیکھا گیا ہے. بالکل. اور میں 4 چیزیں بتاؤں گی. کہا جاتا ہے کہ جی 4 چیزیں آپ کھانے کے ساتھ بالکل اٹیچ نہ کریں. کھانے کو ریوارڈ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز جو بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنا ہوم ورک کرو گے تو، یا اگر تم میں تو خود ایسا بچہ ہوں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے اگر صحت مند جو کھانے، ہیلدی کھانے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو ریوارڈ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر تم سبزی کھاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں آئس کریم دیں گے. یعنی اگر صحت مند کھانے کھانے ہیں تو اس کے لیے
پہلے تو تم کچھ وہ دقت کر کے تو کھا لو، پالک کھا لو، آلو کھا لو، اور اس کے بعد پھر تمہیں آئس کریم کھلا دیں گے، تو اس طرح سے بہانے سے بچہ چلو کھا لے گا، تو مائیں کہتی ہیں کہ چلو کھا لیں. لیکن ریسرچ سے کہتی ہیں کہ یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے کسی کے اندر یہ خواہش پیدا کرنے کا کہ وہ سبزیاں کھائے، کیونکہ وہ اس کو صرف ایک مین کے طور پر استعمال کرے گا کہ اس کے بعد مجھے آئس کریم ملتی ہے یا اس کے بعد مجھے شاورما ملتا ہے، تو اس لیے صرف وہ سبزیاں کھائے گا. وہ اس لیے سبزیاں نہیں کھائے گا کہ اس کی صحت کے لیے اچھی ہیں، یا دالیں اس لیے نہیں کھائے گا. اچھا، پھر اگر آپ کھانے کو گلٹ کے طور پر اس کھانے کے ساتھ گلٹ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ پوری پلیٹ کھاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں یا دنیا میں ایک کسی کوئی ایسا شہر یا ملک ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، یا کھانا چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، یا کھانا چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، یا خالی پلیٹ کرو پوری ورنہ تمہیں بہت گناہ ملے گا. یہ جب آپ گلٹ اٹیچ کر دیتے ہیں تو یا سبزی پوری ختم کرو، سیلڈ پورا کھاؤ، یعنی صحت مند چیزیں جب کوئی نہیں کھاتا. چاول جو ہوتے ہیں وہ چاول نہیں ہوتے، وہ اللہ کا نور ہوتا ہے. وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، زیادہ تر ایسے تمام لوگ جو اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بری نیت سے کہہ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم انسان اچھی نیت سے جو کسی سے کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، پر اس میں جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اچھی نیت کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سکلز کو اور کچھ نالج کو حاصل کرنے کی ضرورت بھی ہے، صرف اچھی نیت کافی نہیں. بالکل. یہ جو ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سبزی پوری کھاؤ، کیونکہ زیادہ تر بچے سبزیاں یا دالیں پوری نہیں کھاتے، باقی چکن مٹن تو وہ کھا لیتے ہیں آرام سے، فرائز بھی کھا لیتے ہیں، فرینچ فرائز کھا لیتے ہیں، لیکن جو ہیلدی چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتے. تو اس کے ساتھ پھر ہم گلٹ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو نہیں ملتا، یہ بھی نہیں ملتا تو تم اللہ کا شکر کرو، یعنی گلٹ انڈیوس کر کے ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحت مند کھانوں کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا. ریسرچ کہتی ہیں کہ یہ بھی غلط طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو بچے اگر ویجیٹیبلس نہیں کھاتے تو وہ پاستا میں ڈال دیتے ہیں، میکرونیز میں ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح وہ سبزیاں کھا لے گا، لیکن ہے تو وہ ایک انہیلدی. اچھا، وہ بچے ان بچوں نے اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے، وہ چن کے سبزیاں نکال دیتے ہیں. اچھا، تیسری چیز ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ کہ کھانے کو جب آپ یعنی صحت مند کھانے کو جب آپ پنشمنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ اگر تم سبزیاں نہیں کھاؤ گے یا دال پوری ختم نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں ٹی وی نہیں دیکھنے دوں گی، یا پھر میں تمہیں کھیلنے نہیں جاؤں گی. اگر تم اپنی یعنی یوزلی بچے کرینکی ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی پسند کا کھانا نہیں بنا ہوتا، اور ناپسندیدہ کھانے سے مراد ہے کہ سبزیاں. زیادہ تر بچوں کا یہ اس طرح کا رجحان ہوتا ہے، اور گھر والوں کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کھاتا کیوں نہیں ہے، صحت مند چیزیں نہیں کھاتا اور باہر کی چیزیں جنک فوڈ کھا لیتا ہے. کیونکہ ہم اس کے ساتھ ایک پنشمنٹ سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ اورجن پیدا ہو جاتی ہے صحت مند ہیلدی فوڈ کے ساتھ، اورجن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے پھر کارٹون مس کرنے پڑتے ہیں، اگر میں یہ نہیں کھاتا تو پھر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. پنشمنٹ کے طور پر بھی ہمیں کبھی بھی صحت مند کھانے کے ساتھ یہ پنشمنٹ یوز نہیں کرنی چاہیے. اچھا، چوتھی چیز ہے کہ اگر ہم کھانے کے ساتھ کمفرٹ اٹیچ کر دیتے ہیں، یہ کھاؤ گے تو تم بہت اچھا فیل کرو گے، تمہیں بڑی اچھی نیند آئے گی، تم یہ ہوگے، یعنی اس طرح کی جب بہت کمفرٹ اگر ہم اٹیچ کر دیتے ہیں تو بھی ریسرچ کہتی ہے کہ یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے کہ یہ کھانے کے بعد تم ریلیکس فیل کرو گے، یو فیل بیٹر. یا اس طرح دودھ یا ملک شیکس پلانے کے لیے مدرس کہتے ہیں کہ سپر مین بن جاؤ گے یا اس قسم کی کوئی چیز، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک تو وہ سپر مین نہیں بنے گا، وہ مین ہی رہے گا. اسے اپنی ہیومننیس کو ماننے کی ضرورت ہے ان دا ڈیو کورس آف ٹائم. دوسرا یہ سپر مین بنانا ہی کیوں ہے بچے ہاں، سپر مین کیوں بنانا ہے اسے؟ کیوں بیچارے کو ایسے کام اس سے باتیں کرنی ہیں جس سے آگے جا کے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں. اور دوسرا یہ ملک شیکس کوئی ہیلدی فوڈ ہے ہی نہیں. ڈھیر ساری چینی ڈالی ہوتی ہے، ڈھیر ساری چینی ڈال دیں، فروٹ بھی ڈال دیں، دودھ بھی ڈال دیں، تینوں چیزوں کا ستیہ ناش، اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھل بھی کھائیں، دودھ بھی پئیں، اور اس انداز میں اسے کریں کہ وہ بہتر ہو. ویران تو نہ ہو، لیکن اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ملک شیک بچوں کو دیا جائے یا ان سے اس انداز میں کہا جائے کہ اس کے پینے کے بعد آپ کچھ دنوں میں سپر مین بن جائیں گے. ان کو مین ہی رہنے دیں، اگر وہ اچھے مین ہی بن جائیں تو بہت ہے. یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ آپ کو ہیلدی فوڈ کے ساتھ اگر آپ کوئی پنشمنٹ
اٹیچ کریں گے یا آپ کوئی ریوارڈ اپنی طرح سے اٹیچ کر کے کہ اس طرح سے چلو یہ سبزی تو کھا لے گا, یا اس کے ساتھ اگر کوئی گلٹ انڈیوس کر دیں گے یا پھر کوئی کمفرٹ کا کوئی لفظ ایڈ کر دیں گے, تو اس طرح سے کسی کا رجحان نہیں بنے گا صحت مند کھانوں کی طرف. کلیئرلی ریسرچ یہ بتاتی ہیں, اور اب تو یعنی بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ سبزیاں یا دالیں یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی بھی ہیں اور آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ بھی کرتی ہیں, اور اس میں کینسر کی بیماری اس میں سر فہرست ہے. اور نہ صرف بیماریوں سے بچاتی ہیں بلکہ ویسے بھی آپ کی صحت کو پہلے سے یعنی امپروومنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور موڈ کے اوپر بھی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے, اور آپ کی اوور آل مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ جو ہم ایکسٹرا چیزیں اٹیچ کر کے اور عارضی طور پر بچوں کا رجحان ہم پیدا کر تو دیتے ہیں, لیکن بڑے ہو کر آخر کار وہ پھر سے ان کی چوائسیز ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں یہ بھی کلچر ہے کہ آج سبزی بنا لیتے ہیں اور بچوں کو باہر سے شاورما منگوا دیں گے, آج دال بنا دیں گے بچوں کے لیے پیزا منگوا لیں گے. اور بچوں نے بھی یہ کہیں نہ کہیں سمجھ رکھا ہے کہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب سبزی میں بنے گی, آلو بنیں گے یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی سبزی یعنی جو کہ بچوں کو پسند نہ ہو, تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے فرمائش کرنی ہے کہ باہر سے کوئی میل آئے گا. سو یہ جو کلچر ہے, یہ جو لفظ ہے نیوٹریشنل گیٹ کیپرز, تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, جو کہ گھر میں کھانے پینے کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی فیصلہ کرتے ہیں. ایون کہ ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں یا جو کوک ہوتے ہیں گھر میں, وہ کس طرح سے کھانا بناتے ہیں, بعض اوقات وہ آپ کو پکا کے آپ کے آگے رکھ رہے ہوتے ہیں اور یا ڈھیر سے ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں, ڈھیر سارا کھانا پلیٹ میں ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ ضائع نہ کریں, تو پھر ہم زیادہ کھا لیتے ہیں. تو 72% ان لوگوں کا اثر. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر میرے پاس سالن زیادہ ہو تو مجھے روٹی اور چاہیے ہوتی ہے, اور اگر روٹی زیادہ ہو تو سالن اور چاہیے ہوتا ہے, اور ایسا کرتے کرتے پھر میں زیادہ کھانے کا رجحان بھی ہوتا ہے. اچھا, یعنی کئی دفعہ ہمارا ہاؤس سٹاف یا کسی کی طرف ہم مہمان جائیں تو ان کا ہماری عزت افزائی کرنے کا ایک طریقہ کھانا کھلانا, زیادہ کھانے کھلانا اور زیادہ کوانٹٹی میں کھانے کھلانا, یہ بھی جی بالکل. اور کلچر اس طرح کا بھی ہے کہ لوگ سبزیاں دال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پیسے کم خرچ کر لیں گے, اس وجہ سے کہ چلو سبزی بنا لیتے ہیں, دال بنا لیتے ہیں, تو جی پیسے کم خرچیں. اور یہی آپ دیکھیں کہ بڑے ہو کر بھی جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور اگر وہ آپ کو سبزی یا دال پیش کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی خاطر توازی نہیں کی ہماری, کیونکہ ہمارا یہ بچپن سے یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ خاطر توازے کا مطلب ہے کہ کوئی نہاری, کوئی بریانی, گوشت ہو. اچھا, یہ بھی ریسرچ بتاتی ہیں کہ ماں باپ کے اگر فیشل ایکسپریشنز بچپن میں بچے اگر دیکھیں کہ سبزی کھاتے ہوئے یا کچھ بھی ایسا دودھ پیتے ہوئے اگر ماں باپ کہیں کہ ناک بند کر کے دودھ پی لو, یا خود بھی اگر وہ ایسی کوئی شکلیں بنا کے کھلائیں, تو اس کا بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر وہ کوئی کمپیریٹیولی ایسی چیز کھلائیں جو کہ بچے کو مزیدار نہیں لگ رہی لیکن ان کی شکل بہت اچھی بنی ہوئی ہو, اگر یعنی ریسرچ یہ بتاتی ہے اگر ماں باپ کہیں کہ تو بہت مزے کا کھانا ہے اور یہ تو بڑا ٹیسٹی ہے, یہ بڑا یمی ہے, تو اس سے وہی بچہ وہ کھانا کھا لے گا اور اس کو بھی یہ لگے گا کہ ہاں ویسے ٹیسٹی تو ہے, چاہے وہ شاید اتنا ٹیسٹی بنا نہ ہو. لیکن کہتے ہیں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے ایکسپریشنز کیا ہیں یہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں آپ کو کہ وہ کھانا آپ کا اس کھانے کے بارے میں مائنڈ سیٹ کیا ہوگا, اور یہی چیز آگے بڑے ہو کر یہ سلسلہ چلے گا. ایون کہ بہت سارے میں نے تو 1-2 گانے بھی ایسے سنے ہیں کہ جس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آلو انڈے جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی, یا اس طرح, حالانکہ وہ بڑی زبردست ڈش ہے, جی بڑی شاندار ڈش ہے. ہاں جی. اچھا, پھر ایک اور چیز بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بچپن میں ہی بچوں کو آپ ڈفرینٹ ورائٹی آف فوڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, رینج ایک پوری ان کو ہر طرح کے ٹیسٹ کا ایکسپوجر دیتے ہیں, تو چانسز ہیں کہ وہ بڑے ہو کر بھی ان کا رجحان صحت مند کھانوں کی طرف بھی جائے. لیکن اگر آپ نے 3-4 ریسٹورنٹس کا ایکسپوجر ان کو دیا ہے کہ وہی ٹپیکل جو فرینچائزز ہیں مشہور قسم کی, کہ وہیں سے جا کے برگر کھلانا ہے اور وہیں سے جا کے کوئی چکن کے کچھ پیسز اور فرینچ فرائز لے کر دینے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوگا, اور بہت سی چیزیں جو کہ صحت کے لیے بہت اچھی ہیں کھانے کی وہ کبھی اس کا مزہ ہی نہیں چکھ سکیں گے.
سو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو بہت چھوٹی عمر میں بچے ہوتے ہیں ان کو ایکسپوجر دیا جائے مختلف کھانوں کا, ورائٹی کا ایکسپوجر دیا جائے, صرف ایک طرح کے کھانے نہیں, اور یہ مائنڈ سیٹ نہیں کہ یہ میرا بچہ صرف چکن ہی کھاتا ہے تو پھر اس کے لیے چکن علیحدہ سے بنایا جائے. سو جو آج کا ٹاپک تھا وہ اس بارے میں تھا کہ ہمیں یہ بھی جو ہمارے گھر کا جو گروسری آتی ہے, ہمارے گھر میں جو کھانا بنتا ہے, یا بچپن سے جو مائنڈ سیٹ گھر میں ہوتا ہے مختلف کھانوں کے بارے میں, وہ بھی ہماری فوڈ چوائسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم وزن کم کرنے کی طرف آتے ہیں تو جیسے ہی کوئی سبزیوں کا نام لیتا ہے یا دالوں کا نام لیتا ہے تو وہ کافی اس کو بدمزگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے کتنا ڈپرائیو رہنا پڑے گا اتنی مزیدار چیزوں سے, گوشت سے یا اس طرح کی چیزوں سے. اور ہمیشہ میں نے جیسے بات کی کہ 4 چیزیں جو نہیں کرنی, تو ہمیشہ بچوں کو صحت کے ریفرنس میں بات کرنی چاہیے کہ یہ صحت کے لیے کتنی اچھی چیزیں ہیں, یہ ساری امیون سسٹم کے لیے کتنی اچھی چیزیں ہیں, اور آگے کے لیے بونس کے لیے کتنی اچھی چیزیں ہیں. اس حوالے سے بچوں کو بچپن سے ہی اگر ہم آگاہی دیں تو بڑے ہو کر بھی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بنے گا. اور جتنی ایجوکیشن دی جائے کھانے کے بارے میں, یا جتنا ان کو بتایا جائے کہ ان میں ان کی نیوٹریشنل ویلیو کتنی ہے, یا یہ آپ کے کون سے وائٹل آرگنز ہیں جن کے لیے یہ کھانا بہت اچھا ہے, اس حوالے سے ہم جتنا ان کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. جیسے اگر ہم بکس پڑھتے ہیں اس طرح کی نیوٹریشنل کنٹینٹ والی اگر بکس ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا کھانے پینے کے بارے میں. جتنے لوگ بھی جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں, آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں ویٹ مینجمنٹ کے, آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں کیلوریز کے یا نیوٹریشنل ویلیو کے کہ کس چیز میں کتنی نیوٹریشنل ویلیو ہے. آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کھائیں گے تو کیلری انٹیک بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی یا کریونگز ختم ہو جائیں گی. سو اس بارے میں ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. سو مائنڈ لیسلی اگر وزن کم کرنا ہے تو اس میں پھر ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی مدد کی ضرورت ہے کہ گروسری شاپنگ میں کیا چیزیں گھر آ رہی ہیں, اسٹاک میں اکٹھی چیزیں ہو کر کون کون سی چیزیں جو آ رہی ہیں, کیونکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو چیز جتنے ایکسیس میں ہوتی ہے آپ کے چانسز ہیں کہ آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے. اگر گھر میں فروٹس ایکسیس میں ہے تو فروٹس استعمال کریں گے, اگر گھر میں پیکٹ والی چیزیں جنک فوڈ ہے, بسکٹ چپس گھر میں موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ زیادہ استعمال کریں گے. سو ہمیں ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنے وزن کی کمی میں یہ اپنے ماحول کو چینج کر کے مدد دیں. اس سے کچھ اگر میں صفصہ سے بھی ان کی جرنی کے بارے میں پوچھ لیں, ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف آ چکے ہیں لیکن جاتے جاتے اگر میں صفصہ سے بھی ان کی جرنی کے بارے میں پوچھا جائے, میں صفصہ کیسا چل رہا ہے اینڈ ہاؤ آر یو موونگ آن ان یور ویٹ مینجمنٹ جرنی؟ بہت اچھا چل رہا ہے سر. میں نے اپنا گول اچیو کیا ہے. پہلے مہینے میں نے 2 kg جو ریڈیوس کرنا تھا. خوشی مجھے زیادہ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اسمارٹ ورک سے کیا ہے میں نے. کوئی مجھے بھوکا نہیں رہنا پڑا, کوئی مجھے ترسنا نہیں پڑا کہ میں کچھ کھا نہیں رہی. بس تھوڑی سی واک اینڈ ایکسرسائز سے اور باقی کھا ہے ہر چیز سے, لیکن پورشن میرا کنٹرول ہے. تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے 1 مہینہ گزر بھی گیا اور میرا 2 kg کم بھی ہو گیا. میں کل ہی میں سامنے سے شیئر کر رہی تھی کہ یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے مجھے, لیکن جب لوگ فیڈ بیک دیں گے نا اس کی اپنی ایک اور خوشی ہوگی. تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ابھی اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, 5-6 kgs کم ہوں گے تو پھر لوگ بتانا شروع کریں گے. کیونکہ یہ ایک فیڈ بیک ان کو تھا کہ فیل دوسروں کو ہوگا تو وہ زیادہ وزن کم ہے. لیکن سب سے پہلے جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے کپڑے لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو ویسٹ سائز سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ چینج ہو گئی ہے. سو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایسا ایسا بتاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کی ویئنگ مشین آپ کو بتا رہی ہے. تو لوگ ذرا دیر سے بتاتے ہیں اور ہمیں اس کا انتظار بھی دیر تک ہی بعد میں ہی کرنا چاہیے کہ وہ بعد میں اس کا گول ہے کہ وہ لوگ بعد میں بتائیں گے. انتظار نہیں کرنا کہ پہلے لوگ کہیں گے تو مجھے یقین آئے گا. میں نیکسٹ پروگرامز میں اس کو زیادہ کیسے انجوائے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ اس جرنی میں میں بھی ہوں اور پچھلے 1.5 سال میں مجھے بھی کچھ کامیابی اس حوالے سے ملی ہے. لیکن ابھی ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اور نیکسٹ دوپہر اسی وقت ہم اپنے ویورز کے پاس حاضر ہوں گے انہی موضوعات کے ساتھ. آپ کے سوالات اور کامنٹس کا انتظار رہے گا. آپ ہمیں کامنٹس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور ان باکس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہم پرومپٹلی آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں.